اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج میں تسبیح کا جو حقیقی مفہوم ہے، حقیقی معنی ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تسبیح کا معنی اللہ اللہ کرنا بھی ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی ہے، اور دیگر اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا ذکر کرنا، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ مگر تسبیح کا معنی تب بدل جاتا ہے، تسبیح کا مفہوم تب بدل جاتا ہے جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، جب دین سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہوں، جب لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو، جب لوگ غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، تو اس وقت تسبیح کا صرف معنی اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تسبیح کا ایک اور معنی جو آپ کے سامنے میں قرآن سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر کبھی سورہ طٰہٰ کو آپ نے پڑھا ہو، معروف آیات ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ باتیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی باتیں ہیں۔ یہ دعا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی دعا ہے، جو انہوں نے خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب خالق کائنات تو نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں فرعون کو کلمہ حق کہوں، میں فرعون کے سامنے ظلم کے خلاف بولوں اور ظلم کے خلاف مکمل طور پہ منظم جد و جہد کا آغاز کروں، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ سے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری، کہ میں کلمہ حق جب کہوں گا فرعون کے سامنے، چونکہ میرے صبح و شام وہاں گزرے ہیں، میرے دن اور راتیں وہاں گزری ہیں، میں نے وہاں کھایا پیا ہے، میں وہاں اپنے شب و روز گزار کے آیا ہوں، لہٰذا میں جب اس کے سامنے کلمہ حق بیان کروں گا تو عموماً جب ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جاتا ہے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جب کہیں بڑوں کے سامنے بات کرنی پڑے، جب کسی ظالم کے سامنے بات کرنی پڑے، تو پھر انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، انسان کا گلا تنگ ہو جاتا ہے، انسان کی آواز دب جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ، جب میں کلمہ حق فرعون کے سامنے جو ظلم کی ایک مثال بن چکا ہے، اس کے سامنے قتل کوئی بڑا گناہ نہیں بلکہ ایک معمولی سی جھلک ہے، اس کے سامنے معمولی سا آرڈر چلتا ہے، تو مولا اس کے سامنے جب میں نے کلمہ حق کہنا ہے تو میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی امری، یہ مشکل ترین کام ہے، اس مشکل ترین کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میری زبان کی لکنت ہے کہ میں بات کرتے کرتے اٹک جاتا ہوں، رک جاتا ہوں، واحلل عقدۃ من لسانی، اس گرہ کو بھی کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یہ باتیں، یہ ساری دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر دعا کے ان کلمات کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا، جب یہ میں کلمہ حق کہوں گا اور ظلم و ستم کو میں روکوں گا، تو پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نسبح، پھر ہم تیری تسبیح بیان کریں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری کثرت سے تسبیح کریں۔ یہاں تسبیح کا کیا معنی تھا؟ ادھر پوری بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کے اندر جکڑی ہوئی ہے، فرعون کا صبح و شام ظلم و ستم جھیل رہے ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کلمہ حق کہنے کے بعد پھر اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے، تسبیح و تحلیل کرنے لگ جائیں گے؟ نہیں، کئی نسبحک کثیرا کا مطلب یہ تھا کہ مولا، میں کلمہ حق ظالم کے سامنے کہوں گا اور کہتا رہوں گا، اور جب تک اس بنی اسرائیل کو ظلم کے چنگل سے نہیں نکال لیتا، ظلم کی چکی سے نہیں نکال لیتا، اس وقت تک یہ تسبیح، یہ کلمہ حق میں کہتا رہوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ تسبیح صرف مسجدوں میں بیٹھ کے، مدارس میں بیٹھ کے، خانقاہوں میں بیٹھ کے تسبیح اللہ اللہ کرنا، یہ صرف تسبیح نہیں ہوتی، بلکہ جب ظلم اپنی
حد سے کراس کر جائے، ظلم جب عروج کی طرف جائے، لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہوں اور خودکشیاں کر رہے ہوں، تو اس وقت یہ تسبیح فرض ہو جاتی ہے، یہ تسبیح بھی واجب ہو جاتی ہے۔ پھر خانقاہوں سے نکلنا پڑتا ہے، پھر مسجدوں سے نکلنا پڑتا ہے، پھر مفادات سے نکلنا پڑتا ہے، اور نکل کے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، ظلم کی داستان کو بٹانا پڑتا ہے، چاہے فرعون ہی سامنے کیوں نہ کھڑا ہو۔ تو پھر ان حالات میں اگر اس تناظر میں آج پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں کہ جب کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہو چکی ہوں، پہنچ سے باہر ہو چکی ہوں، تو پھر اس وقت خانقاہوں میں بیٹھنا، صرف مساجد میں مساجد کی حد تک جد و جہد کرنا اور ظلم کے خلاف نہ بولنا، ظلم کے سامنے کھڑا نہ ہونا، اور لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے کوشش نہ کرنا، ظلم و ستم سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا، یہ طریقہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ ظلم اگر جتنا بھی بڑھے، فرعون سے کے ظلم سے بڑھ نہیں سکتا، مگر فرعون جیسا ظلم بھی ہو پھر بھی تمہیں کلمہ حق کہنا ہے۔ فرعون جیسے ظلم کی چکیاں بھی چل رہی ہوں، طوفان و آندھیاں بھی چل رہی ہوں، لوگوں کو صبح و شام قتل بھی کیا جا رہا ہو، پھر بھی تمہیں کلمہ حق موسوی طریقے سے تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ تمہاری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن کلمہ حق کو نہیں چھوڑنا، اس تسبیح کو نہیں چھوڑنا، اس ذکر کو نہیں چھوڑنا۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم تیرا ذکر کریں، یہ بھی ذکر ہے۔ تو پھر دیکھا قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ پھر بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے یہ تسبیح کرتے کرتے، یہ حق کا پیغام دیتے دیتے، یہ اس معاشرے کے ظلم کے خلاف بولتے بولتے آپ نے اپنے ساتھ افراد کو تیار کیا، بنی اسرائیل کو شعور دیا۔ یہ شعور دینا بھی تسبیح ہے، یہ عقل فراہم کرنا بھی تسبیح ہے، یہ علم و شعور و تدبر دینا یہ بھی تسبیح ہے، کسی کے ظلم سے نکالنا یہ بھی تسبیح ہے، ظلم و جبر سے کے بادلوں کو ہٹانا یہ بھی تسبیح ہے، اور ظلم کی چلتی ہوئی چکی کو روکنا یہ بھی تسبیح اور یہ بھی ذکر ہے۔ خالق کائنات ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے، اور خالق کائنات ہمیں اچھے حکمران نصیب کرے، اور ہمیں یہ تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا ذکر سمجھ کے ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔